پہلا نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نقطہ یہ تھا کہ ملک کی جو تقسیم ہوئی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ کسی بڑے توانا درخت کی چند شاخیں نکال کے آپ نے گملے میں لگا دیں۔ افغانستان کے ساتھ تہذیبی رخ ہے ہمارے خیبر پختونخوا کے علاقے کا، وہ ملک کا حصہ ہے۔ بلوچستان زبان الگ، خطہ بالکل دور دراز، قبائلی تمدن وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ ہندوستان سے آزاد ہوا ہوا زمیندار علاقہ پنجاب وہ ہمارے ملک کا حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کراچی ہے، وہاں قبائلی پٹی ہے، وہاں پہ بلتستان ہے، مختلف قومیں، 20 زبانیں، اور پھر ملک کا پورا ایک خطہ جو یہاں سے بہت دور بنگال میں قائم تھا، وہاں بھی ایک الگ قوم، جداگانہ شناخت۔ اس سب کو کیسے قائم رکھا جائے؟ تقسیم جس پس منظر میں ہوئی ہے وہاں کیا یہ محض اس نعرہ لگا دینے سے کہ سیاستدانوں نے ملک بنایا ہے ملک یکجا رہے گا؟ ہم نے دیکھا ملک تو پھر دو لخت ہو گیا نا۔ اس میں پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ مقدمہ کیا ہے کہ یہ ملک ایسے بنایا گیا ہے کہ اس میں مختلف قومیں آباد ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں۔ کیا جو بھارت اس کے مقابل میں ہے وہ ایک ہی قوم کا ملک ہے؟ اس میں ایک ہی زبان بولی جا رہی تھی، اس میں ایک ہی رنگ کے لوگ تھے، ایک ہی نسل کے لوگ تھے۔ ذرا ایک نظر بھارت پر ڈال کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شمال سے لے کے جنوب تک 10 اقوام ہیں، ان کے رنگ الگ ہیں، ان کی نسلیں الگ ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے تہذیبی اور ثقافتی پس منظر الگ ہیں۔ تو اتنا بڑا ملک جو دوسری جانب بنے گا، ظاہر ہے کہ تقسیم کے نتیجے میں بنے گا، تو اس میں کیا وہ سارے عوامل ختم ہو گئے ہیں؟ تو اس لیے یہ بات کہ آپ نے ایک ملک بنا دیا ہے اور اس میں چونکہ مختلف زبانیں ہیں، اس میں چونکہ مختلف علاقے ہیں، اس میں چونکہ مختلف تہذیبی پس منظر کے لوگ ہیں، تو اس لیے اب کسی دوسری طاقت کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یعنی جس طریقے سے بھارت میں ایک نظم بنایا جائے گا اسی طریقے سے یہاں بنے گا۔ جس طرح سیاستدانوں نے وہاں ایک نظم بنانے کی ابتدا ایک دستور سے کی، اسی طریقے سے یہاں بھی سیاستدان اس کی ابتدا کریں گے۔ چنانچہ یہ معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ ملک بنا تو ایسے ہی ہوا، یعنی ایک سیاستدان نے اس کی ذمہ داری سنبھالی، سیاستدانوں ہی کی ایک جماعت نے آگے بڑھ کر دستور ساز اسمبلی بنائی۔ وہی لوگ تھے کہ جنہوں نے قرارداد مقاصد منظور کی اور اس طرح رخ متعین کیا کہ اس ملک کو کس طرح سے ہمیں آگے لے کے چلنا ہے۔ ان کے ان اقدامات میں 10 چیزوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کیا وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئے؟ ان کو بھی معلوم تھا کہ جو ملک انہوں نے بنایا ہے اس میں یہ سارے اختلافات پائے جاتے ہیں، اس کی سرحدیں بھی ہیں، ان سرحدوں پر دوسری قومیں بھی آباد ہیں، لیکن یہ دنیا کے کون سے ملک ہیں کہ جن میں یہ سب چیزیں آپ کو نہیں مل جاتی؟ یعنی آپ عرب ملکوں کو دیکھیے، سب سے بڑھ کر ان کے ہاں وحدت ہونی چاہیے، لیکن لاکھوں کی تعداد میں دوسرے مذاہب کے لوگ ان میں آباد ہیں۔ مصر میں دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں مسیحی آباد ہیں۔ آپ دیکھیے کہ خود افریقہ کے ملکوں میں کس طرح کی تقسیم ہے۔ یعنی یہ میں ان ملکوں کی بات کر رہا ہوں جن میں زیادہ تر ایک رنگ یا ایک نسل کے یا ایک زبان کے بولنے والے ہیں، تو وہاں پر بھی 10 قسم کے اختلافات ہوتے ہیں۔ بھارت تو اس لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، یعنی اس میں 10 زبانیں ہیں، 10 تہذیبیں ہیں، 10 قومیں ہیں، ان سب کے اختلافات ہیں۔ ان سب کو سامنے رکھ کر سیاستدانوں نے ایک دستور بنایا، ادھر بھی بنایا ادھر بھی بنایا۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ 54 میں بھی بن گیا تھا، 56 میں تو باقاعدہ وہ دستور منظور کر لیا گیا تھا، اس کے نفاذ کی تاریخیں طے تھیں۔ تو یہ سب کچھ سیاستدان کر رہے تھے۔ دستور کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں، ملک کس بنیاد پر بنا ہے وہ بعد میں زیر بحث لائیں گے، جو قومیں بھی کسی ملک میں آباد ہیں وہ ملک پہلے سے ہے، وہ اب بنایا گیا ہے۔ دنیا میں یہ ممالک بنتے رہتے ہیں اور ان میں سرحدوں کی تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ یہ جو آپ کے عراق شام ہے، صدیوں تک یہ ایک سلطنت کا حصہ رہے ہیں، یعنی عباسی سلطنت کا حصہ تھے یہ سب ممالک۔ خود جزیرہ نما عرب، اس میں بھی اسی طرح کے تغیرات آتے رہے۔ مغرب کے ممالک جن کو ہم کہتے ہیں، یہ مراکش، یہ موریتانیہ، یہ مصر، ان میں بھی اس طرح کی تبدیلیاں آتی رہی ہیں، تو سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جب ہماری بڑی سلطنتوں میں چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہوئیں تو کبھی خوارزم شاہی سلطنت اپنے حدود متعین کر لیتی تھی، کبھی سلاجقہ اپنے حدود متعین کر لیتے تھے، ان میں بھی سرحدیں آگے پیچھے ہوتی رہتی تھیں۔
تو اس لیے یہ جو افسانہ ہے کہ ایک ملک کوئی نیا بنایا گیا ہے، سلطنتوں کے زمانے میں دسیوں ملک بنتے رہتے تھے، ان کی سرحدوں میں تبدیلیاں آتی رہتی تھیں، ان میں مختلف قومیں رنگ نسل کے اعتبار سے بڑے تفاوت کے ساتھ آباد ہوتی تھیں۔ دنیا میں کسی ملک کو یا کسی سلطنت کو یا کسی حکومت کو یا کسی ریاست کو چلانے کے دو ہی طریقے ہیں، یعنی یا حوصلہ مند لوگ آگے بڑھیں گے اور قوت کے بل پر لوگوں کو امن فراہم کر دیں گے، اس سے بادشاہت کی بنیاد پڑتی ہے، اور بادشاہت دنیا کی تاریخ میں صدیوں تک موجود رہی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لوگ مل کے ایک دستور بنا لیتے ہیں اور اس طرح ایک دستوری حکومت وجود میں آ جاتی ہے۔ یہ گویا ایک میثاق ملی ہوتا ہے کہ لوگوں نے مل کے طے کر لیا ہے، اس میں کون سا طریقہ صحیح ہے، کون سا طریقہ غلط ہے، کون سا طریقہ مرجوح ہے، یہ بھی اس وقت ہماری بحث نہیں ہے۔ تو یہاں جب سیاستدانوں نے ایک ملک بنایا تو ملوکیت کا کوئی سوال نہیں تھا۔ ملوکیت کے لیے تو لازم تھا نا کہ وہ استبداد سے وجود میں آئے، اس کے پیچھے کوئی فوجی اقدام ہو، جس طرح کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی۔ جب نہیں ہوئی تو سیاستدان کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ جو عوام کے یا لوگوں کے اعتماد کی بنیاد پر ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک باقاعدہ دستور بھی بنا لیا، ایک قرارداد مقاصد بھی ترتیب دے لی۔ تو جس طریقے سے یہاں امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈکلیریشن سے گویا ایک قوم کی ابتدا ہو گئی، اس کے بعد ایک دستور وجود میں آ گیا۔ ایک دستوری حکومت کے وجود میں آنے کے جب تمام اسباب جمع ہو گئے تو اب اس ملک کو اکٹھا رکھنا ہے، اس کے مسائل حل کرنے ہیں، اس میں کسی دوسرے کو مداخلت کا کہاں سے سوال پیدا ہوا ہے؟ جب قومی میثاق وجود میں آ گیا تو اس کا مطلب ہے قوم کے نمائندوں نے اپنی منزل بھی متعین کر لی ہے اور سفر کا راستہ بھی طے کر لیا ہے۔ تو یہ استدلال کیا استدلال ہے؟ ٹھیک، اچھا